السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ بس میں پارک میں واک کر رہا تھا تو مجھے کچھ چیزیں یاد آئیں۔ ویسے تو یہاں تھوڑا اندھیرا ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ ویسے تو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں اور آپ مجھے جواب بھی دینا۔ میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کو اس سے اتفاق ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں مزارات بہت زیادہ ہیں اور پیر بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے مرید بھی بہت زیادہ ہیں، اور اکثر لوگ تعویذ مزاروں سے اور باباؤں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑا ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا میرا علم ہے میں اتنی بات کروں گا کہ بھائی 1450 سال پہلے قرآن پاک اترا۔ اللہ پاک نے قرآن کو ہدایت کی کتاب قرار دیا، اور قرآن سے باتیں کرنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور دین مکمل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جو دین اللہ نے مجھ تک پہنچایا وہ دین میں نے آپ تک پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا، اور اے لوگوں، دو چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک یہ قرآن اور دوسری میری سنت۔ جو قرآن اور میری سنت کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ اچھا، یہ بات ہوگی۔ قرآن کریم آخری کتاب، نبی آخری، نبوت کا دروازہ بند، وحی کا نزول ختم ہو گیا، اعلام ختم، سب ختم، دین مکمل ہو گیا۔ آپ اس دین میں نہ تو کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان باباؤں کو پتہ کیسے چلا کہ میں پیر ہوں یا میں بابا ہوں یا اللہ مجھ سے راضی ہے یا میں جنتی ہوں۔ ایک تو یہ بات میں سننا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان کو پتہ کیسے چلا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، وحی کا نزول ختم ہو گیا، قرآن اتر گیا، آخری کتاب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں، یہ جو مکھی ہے، مکھی جو مکھی ہے، اگر تمہارے کھانے سے کھانا چوری کر لے تو تم پوری دنیا مخلوق سب مل کے اس مکھی سے کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2005 میں زلزلہ ہوا، دنیا مر گئی، تباہ ہو گیا پورا پاکستان، تو باباؤں نے کیوں نہیں مدد کی؟ سیلاب آیا تو باباؤں نے مدد کیوں نہیں کی؟ غزہ میں 3000 مساجد کو شہید کر دیا کیا؟ 2.5 لاکھ بچے، بچیاں اور جوان اور بوڑھے اور بہنوں کو شہید کیا گیا، تو کسی کے پاس کوئی مدد کی طاقت کیوں نہیں ہے؟ کشمیر میں 60 سالوں سے 70 سالوں سے جنگ چل رہا ہے، ہر روز مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے، تو ان کی مدد کیوں نہیں ہوئی آج تک؟ ٹھیک ہے۔ اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ زلزلے ہوتے ہیں یہاں پہ، ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ بھائی بات یہ ہے، خدارا سب گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن کافر کا بچہ بھی اللہ سے کہے گا کہ اللہ، میں تو کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا، میرا باپ کافر، میری ماں کافر، میرا خاندان کافر، تو مجھے آپ کسی مسلمان کے گھر پیدا کر دیتے، میرا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو میں نے شعور دیا، 2 آنکھیں دیں، عقل دیا، دن اور رات دی، آسمان بغیر ستونوں کے اتنا بڑا، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رکھا 8 مہینے، اس کو کھلایا پلایا، اس کو دنیا میں لے کر آیا، ماں کے سینے سے پاک دودھ جاری کیا، بھینس میں گوبر بھی ہے، گوشت بھی ہے، پیشاب بھی ہے، صاف اور پاک دودھ بھی ہے، تو میری قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان پر غور کرتے۔ دوستو، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو سنا کریں اور جواب دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ جس نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی رسی قرآن ہے
اور قرآن پاک ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ایک آدمی بولے کہ میں نے مہینے میں 4 قرآن ختم کیے، 5 کیے، 6 کیے، مجھے اس سے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ مجھے اتفاق ہے کہ آج قرآن شروع کیا نا، موت تک ایک ہی قرآن پڑھ رہا ہے، ترجمے اور تفسیر سے پڑھ رہا ہے، سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کی اسے منع ہو رہا ہے، جن کی اجازت ہے وہ کر رہا ہے، وہ بہترین قرآن پڑھنے والا اور سیدھے راستے پر ہے۔ بس دوستو، سوچو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ آپ علیہ السلام بھی انسان تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ نے جو وحی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا، انہوں نے ہم تک بھی پہنچا دیے، اور جو معجزات آپ علیہ السلام پر تھے وہ بھی بتا دیے۔ دوستو بہت شکریہ، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ نے سننی بھی ہے، دیکھنی بھی ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔